پاکستان نے جشن منایا تھا. پورا پاکستان نے ایک اسلام آباد کی سینٹ الیکشن کی سیٹ کا جیت کا جشن منایا تھا. ہر پاکستانی کو جن کو اس نالائق ناجائز حکومت نے ان پچھلے 3 سالوں میں تکلیف پہنچایا تھا، ہر وہ پاکستانی جو اپنا بجلی کا بل ان کی وجہ سے نہیں بھر سکتا، ہر وہ پاکستانی جو اپنے بچے اسکول نہیں بھیج سکتے ان کی وجہ سے، ان کا فیس بھر نہیں سکتے ان کی وجہ سے، ہر وہ پاکستانی جو اپنے بزرگوں کا دوائیوں کا بل نہیں دے سکتے، کل ہر پاکستانی نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی یہ جیت میں جشن منایا. عمران خان کی شکست میں، اس کٹپٹلی سلیکٹڈ حکومت کی شکست میں جشن منایا تھا. اور آپ سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ کٹپٹلی حکومت، پورا حکومت سامنے آیا تھا کل رات پریس کانفرنس کرنے کے لیے، پورا کا پورا حکومت، اور جو وہ شور مچا رہے تھے، جو وہ ڈرامہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس طریقے سے وہ اپنا ہار کو کور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ آپ کا سامنے ہے. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کنسرنڈ ہے، ہم نے عمران خان کا چیلنج کو ایکسپٹ کر لیا تھا. خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم یہ سیٹ جیت جاتے ہیں تو وہ اسمبلیز ڈیزالو کرے، نیشنل اسمبلی ڈیزالو کرے گا اور نیا انتخابات کا اعلان کرے گا. مگر جیسے آپ کو پتا ہے عمران تو ڈرپوک ہے، وہ ڈرتا ہے اور الیکشن سے ڈرتا ہے. الیکشن سے اس لیے ڈرتا ہے کہ عوام سے ڈرتے ہیں. وہی عوام نے فیصلہ کرنا ہے جن کو اس کی وجہ سے آج تکلیف میں اپنی زندگی گزار رہی ہیں. پہلے وہ اسمبلیز ڈیزالو کرنے سے بھاگے اور اب وہ ایک نیا شوشہ، ایک نیا ڈرامہ سامنے لے کر آئے. جہاں تک وی آر کنسرنڈ، ہم نے تو دنیا کو دکھا دیا ہے. You have lost the confidence of the National Assembly of Pakistan. You have been rejected not only by the members of the opposition and the Pakistan Democratic Movement, you have been rejected by your own MNAs. You have been rejected by your own allies MNAs. آپ کو اگر آپ میں ہمت نہیں تھا نیا الیکشنز کا اعلان کرانا، اسمبلی کا ڈیزالو کرنا، تو آپ کو اخلاقی طور پہ ایٹ دا ویری لیسٹ آپ اپنا استعفیٰ تو جمع کر دیتے. کل رات تو کہا تھا کہ آج ہی وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے گا، اب اس سے بھی بھاگ رہا ہے. آج نہیں، پتہ نہیں 2-3 دن بعد وہ کچھ کرنے کی کوشش کرے گا. یہ بھی ایک ڈرامہ ہے، یہ بھی ایک تماشا ہے، ایک کوشش ہے کہ آپ اپنا ہار کو چھپائے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے، ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ اپنا ممبرز کا اعتماد آپ میں نہیں ہے. یہ ہاؤس آپ کو سپورٹ نہیں کرے. اب یہ فیصلے آپ نہیں لیں گے خان صاحب، اب ہم آپ کو بتائیں گے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ عدم اعتماد کب ہوگا. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آپ کو بتائے گا کہ عدم اعتماد کب ہوگا اور کہاں ہوگا. ہم اپنا جمہوری جدوجہد جاری رکھیں گے. ان کو انشاءاللہ تعالی ایکسپوز کرتے رہیں گے، اور جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا
کنسنسس سے فیصلہ ہوگا اس پہ عمل ہوگا. اب یہ کٹ پتلی تماشا نہیں چلے گا. اب یہ ڈرامہ بازی نہیں چلے گا. خان کو اپنا رویہ درست کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ بہت لیٹ ہو چکا ہے اور اس حکومت کو اب کوئی نہیں بچا سکتا. It is well and truly the beginning of the end. And اب جو فیصلے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ لیں گے وہ بہت سنجیدگی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم آپس میں مشورہ کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پہلے پنجاب کو بچانا چاہیے. ہم کب عدم اعتماد اور کہاں عدم اعتماد یا کیا اسٹریٹجی اپنانا ہے تو پاکستان ڈیموکریٹک کے موومنٹ کے اب فیصلے ہیں. میں جانتا ہوں خان صاحب کو نہیں پتا ہے. میں جانتا ہوں ایک ایک ووٹ کا پتا ہے, ایک ایک M&A کا پتا ہے. مجھے پتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں مگر دل ہمارے ساتھ ہے. مجھے پتا ہے کہ کون اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیے تھے. مجھے پتا ہے کہ کون بغض حفیظ شیخ میں ووٹ دیے تھے, کون بغض عمران خان میں ووٹ دیے تھے. ہم جانتے ہیں کہ آپ کے M&As بھی جانتے ہیں کہ آپ نے ان کا ایک کام ہی نہیں کیا, ایک اینٹ بھی نہیں لگائے, کروڑوں روزگار کا دعویٰ کر کے ایک بھی نہیں دیا. ہم جانتے ہیں کہ کتنے آپ کے ممبران نیشنل اسمبلی سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے شکل اپنے علاقے میں دکھانے کو قابل نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ کون اگلا الیکشن تیر پہ لڑنا چاہتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ کون اگلا الیکشن شیر پہ لڑنا چاہتے ہیں. ہم آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے. آپ نے 3 سال سے ہر پاکستانی کا جینا حرام کر دیا تھا. آپ نے عام آدمی کے چیخے نکال دیے ہیں. PTIMF کے نام پہ آپ نے ہر پاکستانی کا خون چوسا ہے. ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ہم آپ کو NRO نہیں دیں گے. آپ کہیں نہیں بھاگ سکیں گے. ہم آپ کے پیچھا کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا مقابلہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن میں بھی کریں گے, ہر فورم پہ کریں گے. اب the democratic forces smell blood اور ہم آپ کو اب چھوڑیں گے نہیں. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب نے انہوں نے حکومت نے ان کو نامزد کر دیا. کیا آپ لوگ بھی رابطے کر رہے ہیں اپنی دیگر اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں, اور کب تک نامزد کر دیا جائے گا گیلانی صاحب؟ ہم ہمارے اپنے سارے جماعتوں سے کچھ کل میں مجھے موقع ملا یا ان پرسن ملنے کا یا آن دا فون بات کرنے کا. آج انشاءاللہ تعالی I will be meeting more of our allies, talking to more of our allies. اس الیکشن سے پہلے جب گیلانی صاحب ہمارا صدر ڈیموکریٹک موومنٹ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آفیشلی ہمارا جوائنٹ کینڈیڈیٹ کا اعلان کیا تھا, تب بھی مجھ سے پہلے کہا تھا کہ گیلانی صاحب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا انشاءاللہ تعالی جیت کے بعد چیئرمین سینٹ کا امیدوار ہوگا. سنا ہے کہ حکومت نے اپنا امیدوار کا بھی شاید آج اعلان کیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی مل کے لڑیں گے اور مل کے ان کا مقابلہ کر کے ٹف ٹائم دیں گے. ابھی جو آپ نے گفتگو کی, میں اس سے 2 چیزیں سمجھ پایا, اس کی تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ پنجاب میں تحریک عدم اثبات پہلے آئے گی,
اور دوسرا یہ کہ جو حکومت کے اتحادی ہیں کل جو ووٹ مسترد ہوئے یا گیلانی صاحب کو پڑے شیخ صاحب کی جگہ وہ ایم کیو ایم اور خاص لیگ اور جو دیگر اتحادی ہیں ان میں سے تھے اور پی ٹی آئی کے کم لوگ ٹوٹے؟ میں آپ کو پہلی بات جو ہے میں نے بار بار واضح کیا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کنسنسس سے فیصلے لیں گے اور جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے کنسنسس سے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ تعالی اسی پہ عمل ہوں گے. ہم فیصلہ کریں گے کہ کب عدم اعتماد ہوگا, کہاں عدم اعتماد ہوگا. یہ آپ کا پنجاب کا سوال کی بات ہے. جہاں تک کہ کس نے آپ کو ووٹ دیا ہے اس پہ میں آپ سے نہ کوئی نام نہ کوئی جماعت شیئر کر سکتا ہوں. میں یہ بتا سکتا ہوں کہ تعداد کافی زیادہ ہے اور اس تعداد میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو ووٹ دینا چاہتے تھے مگر نہیں دیے. انشاءاللہ تعالی اس تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا اور ہم عمران خان صاحب کو پارلیمان کے باہر اور پارلیمان کے اندر عوام کی آواز پہنچائیں گے, ان کے مسائل پہنچائیں گے اور ان کو ٹف ٹائم دیں گے. جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ کل سے پوری کی جو ٹیم ہے وہ پنجاب میں ہو یا وفاق میں ہو وہ ایک ہی الزام لگا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے نوٹوں کی بوریاں کھول دی ہیں, ہارس ٹریڈنگ کی ہے اور اپنے ایسے لوگوں کو لے کر آئے ہیں جو وہ پیسے کا استعمال کیا. تو آپ نے کیا فرد اللہ محمد صاحب سے یا تاج حیدر صاحب سے کوئی وہ پیسے لے کے ٹکٹ دیے؟ آئی تھنک اگر آپ ہمارا کینڈیڈیٹس کے چوائس جو ہمارے ملک بھر میں پختونخوا, سندھ, اسلام آباد ہر جگہ سے آپ کے سامنے ہیں. ہم نے سیاست پہ, اپنا ضمیر پہ, اپنا تعلقات پہ یہ الیکشن لڑے ہیں اور مقابلے کیے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ خان صاحب اپنے ہی ایم این ایز پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں. خان صاحب خود سمجھتا ہے کہ اپنے ایم این ایز پیسہ لیتا ہے. آج سنا ہے کہ خان صاحب نے شاید کہا ہے کہ اس کو ایک ایک نام پتا ہے. تو اگر اس کو ایک ایک نام پتا ہے کہ کس نے پیسہ لیا ہے تو یا دیا ہے, میں خان صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ ہر ایک اس ایم این اے کو جو آپ خود کہہ رہے ہو, آپ جانتے ہو کہ انہوں نے پیسہ لے کے کرپشن کر کے آپ کے خلاف ووٹ ڈالا ہے, وہ آپ ایکسپیل کرو, اپنا جماعت سے ایکسپیل کرو, نکالو نیشنل اسمبلی میں اگر آپ میں ہمت ہے. ایسے قدم نہیں اٹھائے گا, اس لیے یہ جھوٹ ہے. ہم نے پیسوں پہ بنیاد پہ یہ الیکشن نہیں لڑا. کوئی ایک شخص, چاہے وہ فرت اللہ بابر صاحب ہو یا پاکستان کی امیر ترین شخص ہو یا جو بھی ہو, وہ ریاست کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ 50 کروڑ کا وعدہ ہر ایم این اے کو جو ریاست کی طرف دیا گیا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ نے جمہوری طریقے سے الیکشن لڑنا ہے تو آپ نے سیاست سے کھیلنا ہے. اس طریقے سے جن کو نہیں پتا, جن کو سیاست سے تعلق ہی نہیں, جو سمجھتا ہے کہ ہر چیز صرف اور صرف ایک کھیل ہے, ایک کرکٹ میچ ہے, ہاں شاید ان کو یہ ریزنیبل آرگیومنٹ لگے, لیکن جس کو بھی سیاست کو پتا ہے, ان کو اندازہ ہے, ان کو علم ہے کہ اپوزیشن میں رہ کے, اپوزیشن میں ہو کے, آج کے ماحول میں, آج کل کے ماحول میں رہ کے, اپوزیشن میں رہ کے اس حکومت کو نیشنل اسمبلی میں شکست دلوانا, کیا اس کا کیا معنی؟ کل ایک بہت بڑی فتح تھی پی ڈی ایم کی. اب اس صورتحال کے بعد 26 مارچ کا جو لانگ مارچ ہے, کیا وہ ابھی ایگزسٹ کرتا ہے یا اس کے درمیان کوئی اور تبدیلیاں ہیں؟ جہاں تک ہمارا مارچ ہے, ہم کمیٹڈ ہے ہمارا احتجاج پہ, ہمارا رائٹ ٹو پروٹیسٹ اینڈ ہمارا حق احتجاج کرنا, پورا ملک میں احتجاج کرنا, کراچی سے لے کر اسلام آباد تک
احتجاج کرنا. جیسے میں نے پہلے کہا, یہ سارے فیصلے پی ڈی ایم کے فیصلے ہیں جو کنسنسس کے ساتھ لیے جاتے ہیں. ہمارے جو چیف کا جو ٹارگیٹ ہے وہ تقریباً 20 ممبران سے زائد ہونا تھا, لیکن یہ کم ممبران ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کل پاکستان پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد کے لیے پارلیمنٹ میں جاتی ہے تو یہ جو 20 سے 30 ممبران ہیں یہ آپ کی سائڈ پہ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیے, جہاں تک عدم اعتماد ہے یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا فیصلہ ہے, یہ کنسنسس کے ساتھ لیے جائیں گے. جہاں تک کتنے تعداد تھے, کون تھے, میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں. سیاست میں آپ اپنا cards, you keep your cards close to your chest. میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ جی بالکل ہمیں جو پازیٹیو رسپانس حکومت کے ممبران ٹریجری بینچز کی طرف سے جو پازیٹیو رسپانس آیا تھا, وہ جو ووٹس آپ کو نظر آئے اس سے بہت ہی زیادہ تھے. اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہمیں حکم دیں گے, ہم عدم اعتماد جہاں وہ کہیں گے لے کر آئیں گے. چیئرمین صاحب, پی ڈی ایم کے 2 امیدوار تھے نیشنل اسمبلی میں, ایک نے 164 لیے, دوسرے 174 ووٹ لیے. ایک تو یہ بتا دیں کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ مجھے بھی ناموں کا پتا ہے کہ کس کس نے کہاں کہاں ووٹ دیا. آپ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کو بھی پتا ہے, آپ نے کہا پرائم منسٹر کو پتا ہے. میرا کوشچن یہ ہے سادہ سا کہ 64 بندے کھڑے ہو عدم اعتماد میں تو 50 رہ جاتے ہیں, اور 180 ایک طرف ہو تو 164 رہ جاتے ہیں. Is this a democracy going to strengthen? سر, ایک تو آپ کا کوئی غلط فہمی ہے. میں نے نہیں کہا کہ عمران خان کو پتا ہے, عمران خان کو نہیں پتا ہے. میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے پتا ہے کہ کس نے ویمن پہ کس نے اس پہ ووٹ دیا. میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ کون ٹریجری بینچز پہ بیٹھتے ہیں مگر ان کے دل ہمارے ساتھ ہے, اور وہ انفارمیشن پی ڈی ایم کا امانت ہے, اور پی ڈی ایم مل کے جو سیاسی فیصلے لیں گے جمہوری انداز میں لیں گے. یہی جمہوریت ہے کہ آپ الیکشن کے تھرو, جمہوری پروسیس کے تھرو, ہار جیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, مگر آپ جمہوری پروسیس کے تھرو اپنا ٹارگٹ حاصل کرتے ہو. غیر جمہوری طریقہ کار تو ہم نہیں اپنا سکتے ہیں. نہ میرے پاس کوئی بندوق ہے, نہ میں دباؤ ڈال سکتا ہوں. میں صرف اور صرف عوام کی جو طاقت ہے, اس ملک کی غریب عوام کی جو دعاؤں ہیں, اسی پہ ہم امید کر سکتے ہیں. انہی کی طاقت سے ہم سیاست کر سکتے ہیں اور اپنے ٹارگٹ حاصل کر سکتے ہیں. جہاں کہ خان صاحب عمران کے ووٹوں کے بجائے, عوام کے فیصلے کے بجائے, وہ اپنے زور پہ, نیب کے زور پہ غیر جمہوری طریقے سے اپنا ٹارگٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جیت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے آخر ہوگی, خان صاحب کا نہیں ہوگا. تھینک یو. ایک تو آپ کو مبارک بھی ہو گیلانی صاحب کی, اور لگتا ہے گیلانیوں نے پی ڈی ایم کو خون دینے کا کوئی بندوبست کیا ہوا ہے. ملتان میں بھی لڑے اور سینٹ میں بھی لڑے. یہ فرمائیے بلاول صاحب کہ ہم آپ سے اور مریم صاحبہ سے سنتے آئے کہ سلیکٹرز جو ہیں وہ اس عمران خان کو لانے والے ہیں اور اس حکومت کو لانے والے ہیں. اس الیکشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ سلیکٹرز نے ابینڈن کر دیا ہے عمران خان کو اور موجودہ گورنمنٹ کو, اور اگر ابینڈن کر دیا ہے تو کیا کوئی آپ کو کوئی سگنلز تو نہیں مل رہے اپوزیشن؟ جہاں تک آپ کا پہلا بات ہے, بہت بہت شکریہ جی. گیلانی صاحب کی جو اسلام آباد کی سیٹ سے وکٹری ہے, یہ پورا ملک کے لیے ایک جیت ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر موقع پہ, چاہے ہمارا جو رسپانسبلٹیز دیے گئے, جو جلساز کو ہم نے ہوسٹ کرنا تھا, یا جو پارلیمان کے اندر ہمیں ٹاسک دیے گئے ہیں, شکر الحمدللہ اس پہ ہم پورے اترے ہیں. اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سارے جماعتیں ہیں, ہمیں اسی یونٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آگے بڑھ کے اور کامیابیاں اس ملک کے عوام کے لیے اور جمہوریت کے مستقبل کے لیے حاصل کریں گے. جہاں تک
اداروں کی بات ہے. ہمارا تو جدوجہد یہ نہیں ہے کہ کسی بھی ادارہ ایک سائڈ سے لے کے دوسرے سائڈ کے فیور کرنا شروع کرتے. ہمارا جو جدوجہد ہے وہ یہ ہے کہ ہر ادارہ اپنا دائرے میں رہے, ہر ادارہ اپنا کام کرے. جمہوریت میں سیاستدان سیاست کریں گے, پارلیمان سیاست کرے گا, اور دوسرے ادارے اپنے کام کرتے ہیں. یہی ہمارا جیت ہے, اور ہم اس غلط فہمی میں نہیں ہیں کہ ہم اس گول کو جو ہم 3 نسلوں سے جس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں, ہم کوئی غلط فہمی میں نہیں ہے کہ ہم اس گول کو ایک دن میں اس جدوجہد میں کامیابی حاصل کریں گے. لیکن جانتے ہیں کہ آخر at the end of the day we will win because we have to win. ہم نے یہی نظام ثابت کرنا ہے. یہ واحد طریقہ ہے کہ پاکستان کا ریاست چل سکتا ہے, یہ واحد طریقہ ہے کہ پاکستان کی معیشت چل سکتا ہے, اور وہ واحد طریقہ ہے کہ پاکستان کا جمہوریت چل سکتا ہے. غلامی صاحب نے ایک پوائنٹ کلیئر کرنا ہے. آپ نے جو بات چل رہی ہے کہ یہ جو ووٹ زیادہ لیے گئے ہیں یہ کس طریقے سے زیادہ ہو گئے ہیں, صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ضمنی الیکشن لڑنے ہیں اور ہم نے سینٹ بھی لڑنا ہے, تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کراچی سے خیبر تک پشین میں اگر کوئی الیکشن ہوئے, سندھ میں 3 الیکشن ہوئے, پنجاب میں الیکشن ہوئے, KPK میں الیکشن ہوئے, ایک الیکشن ابھی تک رکا ہوا ہے, تو آپ مجھے بتائیں اس میں کیا پیسہ لگایا گیا؟ اگر وسائل تو حکومت کے پاس ہوتے ہیں. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں, بلکہ ایک بڑی عجیب سی بات آپ کو لگے گی, تو میں نے وہ جو خرچہ ہوتا ہے سینٹ کا, اس کے لیے میں فارم اپنے لائر کے ساتھ بھر رہا تھا. چیئرمین صاحب کو بھی میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ 2 لاکھ نہیں بنا. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کہیں گے جی ہم نے کرپشن کے ذریعے کیا ہے, تو یہ بتائیں جن سے ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب, وہ تو صرف اس صورت میں لے سکتے ہیں کہ اگر صدر پاکستان کنونسڈ ہو جائے کہ پرائم منسٹر میجورٹی لوز کر چکا ہے, تو پھر وہ ان کو کہے گا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. تو اس کا مطلب صدر پاکستان کنونسڈ ہو چکا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لیں, تو یعنی کہ یہ تو ہماری بات کی تصدیق ہو گئی. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن لڑا ہے, اور الیکشن لڑنے کا مقصد یہ تھا جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے وہ اپنا فیوچر سیکیور نہیں دیکھ سکتے پی ٹی آئی میں, تو اس لیے وہ اپنے ہوا کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ آنے والے ہیں, جتنے ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں پورے پاکستان میں, ہمارے پی ڈی ایم کی کارکردگی کے بنیاد پر وہ اس طرف دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ لوگوں کو, ہر ایک کو, اپنے لوگوں کو اگر ٹرسٹ نہ کریں, ان کو بھی کہیں گے یہ چور ہیں, تو پھر آپ مجھے بتائیں تو انہی سے پھر ووٹ آف کانفیڈنس لیں تو کیا بات ہوگی. یہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حکومتی اتحاد نے سیٹرڈے کو, میں نے سمجھا تھا کہ انہوں نے آج لینا تھا, کیا ہوا اس کا, اس دن کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارا سارے کے سارے ممبرز اسلام آباد میں تو موجود ہوں گے ضرور, لیکن جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس تو ڈرامہ ہے. جب آپ ایکسپوز ہو چکے ہو, آپ کے پاس آپ کے عوام کا اعتماد نہیں ہے, آپ جھوٹی طریقے سے اس کو کور اپ کرنا چاہتے ہو, وہ کور اپ نہیں ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ساتھ ہے, جو ٹریجری بینچز میں بیٹھے ہوں گے مگر دل ہمارے ساتھ ہے, وہ تو اب جو وعدے کیے گئے تھے ان سے وہ وعدے پورے کروائیں. وہ وزیر خزانہ سے وہ 50 کروڑ اپنے کانسٹیٹیوٹنٹس کو دلوائے, وہ ان سے لے. میں آپ کو ابھی سے کہہ سکتا ہوں یہ جھوٹے لوگ ہیں, یہ نہ وہ ایک وعدہ پورا نہیں کریں گے, وہ اپنے لوگوں سے یہ وعدہ پورا نہیں کریں گے. میں نے یہ تماشا دیکھنا ہے. ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ فیصلہ کرے گا,
ہم یہ فیصلے لیتے ہیں. عمران میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلے لیں. ہم فیصلہ لیں گے کہ کب عدم اعتماد. یہ بتائیے آپ کے سامنے 2018 میں کے پی کے میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے جن پر الزام لگا 20 لوگوں پر کرپشن کرنے کا، پیسے لینے کا، ان کو خان صاحب نے پارٹی سے نکال دیا تھا. یہاں پہ خان صاحب کے ساتھ جن لوگوں نے ہاتھ کیا، ووٹ نہیں دیا، دھوکہ کیا، جو بھی کہیں، یا ووٹ بیچا، جو بھی خان صاحب کا الزام تو ہے نا غداری کی، ان غداروں سے وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے. تو یہ تضاد نہیں ہوگا خان صاحب؟ کھلی منافقت ہوگا، لیکن خان صاحب نے ایسے ہی فیصلے پہلے بھی لے ہے، شاید آج بھی اور ایسے. اعتماد کے ووٹ میں آپ حصہ لیں گے؟ یہ پی ٹی ایم کا فیصلہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اعتماد کا ووٹ مذاق ہے، ان کا ناکام کوشش ہے اس حقیقت کو چھپانا کہ ہم نے ملک کو دکھا دیا ہے کہ وہ اپنے ممبرز کا کانفیڈنس جب وہ اپنے ووٹ اپنے ضمیر کے مطابق دیتے ہیں تو وہ ان کے کانفیڈنس ان کے پاس نہیں ہے. اب اسٹریٹجی پی ٹی ایم کا کام ہے. بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا ایک بار پھر انہی سے مقابلہ ہونے جا رہا ہے جس سے پہلے پی ڈی ایم اکثریت ہونے کے باوجود شکست کھا چکی ہے. عدم اعتماد کی صورت میں ابھی آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ دوسرا سر یہ اس کے ساتھ ہی میرا سوال یہ ہے کہ کیا گیلانی صاحب کے الیکشن کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ادارے جو ہے وہ غیر جانبدار ہو گئے ہیں؟ اچھا ہاں، ہم جمہوریت کا اور ہر کسی لڑائی میں کسی نے ہارنا ہے، کسی نے جیتنا ہے. ہم نے پہلا جو کچھ ہوا پچھلے سینٹ الیکشن میں سے کافی کچھ سیکھ چکا ہے. آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہم نے کافی کچھ سیکھ چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم پورا کوشش کریں گے کہ ہم سب مل کے میکسیمم ٹف ٹائم حکومت کو یہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں دیں گے. اور جب آپ حکومت کو چیلنج کرتے ہیں، ہر فورم میں چیلنج کرتے ہیں جمہوری طریقے سے، ایون جب وہ جمہوریت میں نہیں یقین رکھتے ہیں مگر وہ مجبور ہو کے جمہوری پروسیس کے حصہ بنتا ہے، تو یہ ہمارے اخلاقی جیت ہو جاتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہی اور جمہوری انداز ہی وہ واحد طریقہ ہے کہ ہم اس حکومت کو شکست بھی دلوائیں اور عوام کو جو اس وقت تکلیف میں ہے پی ٹی آئی ایم ایف کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے ان کو ہم ریلیف دلوائیں. اب سب کا بہت شکریہ. خان صاحب کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے کون حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں اور دل ہمارے ساتھ ہیں. کس نے بغض حفیظ اور بغض عمران خان میں ووٹ دیے، یہ کہنا تھا بلاول بھٹو زرداری کا، جو اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے مزید کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے پنجاب کو بچانا ہے.